اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے اور پوچھتے بھی ہیں وہ اس حوالے سے، اور کچھ نہیں بھی پوچھ پاتے، مگر جب سوال جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اس میں کچھ مسکنسیپشنس بھی ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کلیئر کرتے رہیں گے کہ جب ہم ذریعہ آمدن کی بات کریں گے اس حوالے سے اور ان کے معمولات زندگی کے حوالے سے۔ تو معمولات زندگی امام کا جو تھا وہ چونکہ امام کی جو شخصیت ہے وہ ایک ہماگیر شخصیت ہے، جس کی بہت زیادہ جہتیں ہیں، بہت زیادہ ڈائمینشنز ہیں۔ ان کی زندگی میں ان ڈائمینشنز کی، ان جہتوں کی عکاسی ہے، کیونکہ ان کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی عام انسان کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ تو جتنی زیادہ بلند شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ زندگی کے معمولات اس حساب سے تشکیل پاتے ہیں۔ تو اس لیے جو خصوصیت، جو فضیلت، ان کی پرسنالٹی کا آسپیکٹ، ان کی شخصیت کا پہلو ہمارے سامنے موجود ہے، اس سب کا عکس ان کے معمولات میں نظر آتا ہے۔ کہ جیسے علم ہے، اب ان سے زیادہ صاحب علم اور کوئی شخص نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ باب العلم ہے، وہ رسول شہر علم ہے تو وہ باب العلم ہے۔ تو اب ان کی شخصیت میں ہمیں علم کا یہ پہلو ہمیشہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ خلافت میں نہیں بھی ہیں، اگر وہ خطبات نہیں بھی دے رہے، وہ عظیم الشان خطبات کے جو نہج البلاغہ میں اس طرح سے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہر خطبہ اپنی جگہ ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ انسانی قدر و قابض کی پہنچ سے باہر ہے۔ یعنی ایک عام انسان اس طرح کے خطبات نہیں کہہ سکتا، اور اس میں ایسے خطبات بھی ہیں کہ جس میں ایک خطبہ ہے جس میں کوئی حرف ایسا نہیں استعمال ہوا جس میں نقطہ ہو، اور وہ فی البدی کہا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور خطبہ ہے جس میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں الف کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں الف کا حرف شامل ہو، اور وہ فی البدی خطبہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ خطبات اپنی جگہ معجزے ہیں۔ تو یہ جو معجز نما خطبات دیے جا رہے ہیں تو وہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، لیکن جہاں خطبات نہیں بھی دے رہے وہاں پہ لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، ان کو علم پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ کی احادیث کو نقل کر رہے ہیں، قرآن کی جمع آوری امام علی نے اپنی زندگی میں کی، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی بہترین تفسیر اور قرآن کی تعویل بیان کرنے والے امام علی علیہ السلام ہیں۔ تو جب چاہے انہیں خانہ نشین جب رکھا گیا، 25 برس خانہ نشینے میں گزاری، لیکن اس کے باوجود جو اصحاب ہیں وہ تو امام سے تعلق قائم رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور اکثر راتیں امام علی جو ہیں وہ اپنے صحابی کمیل ابن نخعی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور انہیں اپنے راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو جو اسرار امام علی ہیں ان کے رازداں ہیں کمیل۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی معمولات میں شامل ہیں، اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، 1000 رکعت 24 گھنٹے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ عبادت کے حوالے سے، پھر سخاوت کے حوالے سے ہمیں امام علی سے پہلے ایسی سخاوت کہیں اور دکھائی نہیں دیتی، کہ خلیفہ بننے کے باوجود بھی اس سے پہلے تو سخاوت ہے ہی، جس میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور فرشتے ان کے گھر سے روٹیاں لے کر جا رہے ہیں، روٹیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور اس پہ حل عطا کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو وہ سخاوت کا عالم تو ہے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد بھی اتنے معمولات بڑھ جاتے ہیں کہ جب 3 سال کی خلافت کے دور میں، 3 سال کچھ مہینے خلافت رہی، اور اس میں اتنا زیادہ جنگوں میں مصروف رہے، ان 3 سال کچھ مہینے کی خلافت میں 3 جنگیں امام نے لڑیں، اس کے باوجود اتنی ظاہر ہے کہ مصروفیت اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے، اور شورشیں ہیں، اور انہیں ان چیزوں میں الجھائے رکھا گیا، اس کے باوجود راتوں کو جاتے ہیں، اور جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، نادار ہیں، ان کی خود مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہو جو ٹیم جا کے ویلفیئر کا کام کرتی ہو، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہوتا ہے، نہ اپنا پیسہ ہوتا ہے اور نہ اپنی ایفرٹ ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے چیریٹی کی جاتی ہے۔ مگر جو معصومین علیہ السلام کی چیریٹی ہے وہ اپنے بلبوتے پہ ہمیشہ ہوتی ہے، اپنے مال سے ہوتی ہے، اور اپنے
زور بازو اپنے دستے بازو سے ہوتی ہے. تو اس کی مثالیں ہمیں امام علی کی زندگی میں ملتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ ان کی پرسنل جو زندگی ہے، کہ جو ان کی خاندانی زندگی ہے، ان کے آل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا مثالی وقت گزارا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ موجود ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کی زوجیت کا حق ادا کیا. اور اس کے بعد جب وہ نہیں ہیں تو اور جو ازواج ہیں ان کی بھی زوجیت کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ امام عادل ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ عدل کا قیام نہ ہو، اور ہر زوجہ نے ان کی بے مثال عدالت کی گواہی دی. اور بچے ہیں تو ان کی ایسی بے مثال تربیت کی کہ حسن و حسین جیسے بچے ہیں، اور اگر وہ معصوم بچے نہیں بھی ہیں تو زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت میں بھی امام علی کا کردار ہے. تو اس کے علاوہ غلام ہیں، کنیز ہیں، اقمبر ہیں، اور جناب فضہ ہیں، ان کی بھی اس طرح سے تربیت کی کہ وہ بے مثال شخصیات بن کے ہمارے سامنے آئے. تو یہ جو ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، اور ابھی بھی میں نے ظاہر ہے کہ تمام جو آسپیکٹس ہیں ان کا ذکر نہیں کیا ہے، تو چیدہ چیدہ باتیں. اور جو شجاعت ہے ان کی، جو وہ جہاد لڑا کرتے تھے، ان جیسا جہاد کبھی کسی نے نہیں لڑا، ان جیسا سپہ سالار لشکر دنیا میں کوئی نہیں ہوا. آج تک دنیا میں جو جنرلز ہیں آرمی کے، ان جیسا جنرل کوئی نہیں ہوا. تو اتنے سارے آسپیکٹس ہیں ان کی شخصیت کے، اور ظاہر ہے کہ سارے میں نے نہیں ذکر کیے. تو انہی میں ان کے معمولات زندگی جو تھے انہی سے مزین ہوتے تھے، اور اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک منٹ تو کیا، ایک مائکرو سیکنڈ بھی عوام کا کہیں ضائع نہیں ہوتا تھا، اور اس کو جس بے مثال طریقے سے انہوں نے صرف کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. ایک آ، آسپیکٹ جو آپ کے سوال میں تھا وہ رہ گیا کہ ان کا ذریعہ آمدن کے متعلق جو آپ نے پوچھا تھا، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی غریب غربا میں سے تھے، یا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اس لیے فاقے کی نوبت آ جاتی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کے واقعات سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت غربت تھی ان کے گھر میں. لیکن جو ہمارے پاس اوتھینٹک ریسورسز موجود ہیں، تو اور جو ان کے ہمیں نظر آتی ہے ان کی زندگی، تو اس حوالے سے ان کے ہاں بالکل بھی فقر و تنگ دستی نہیں تھی. وہ ایک صاحب ثروت اور مال و دولت رکھنے والی شخصیت تھی، اور ان کی باقاعدہ ینبوع میں زمینیں تھیں. سعودی عرب میں ابھی بھی وہ علاقہ موجود ہے. وہاں ایک بڑی جائیداد ان کے پاس تھی جو حضرت ابو طالب سے ان کو وراثت میں ملی تھی، جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی وہ وراثت میں امام زین العابدین تک بھی منتقل ہوئی. تو جب یزید نے مدینے کو تاراج کیا، مدینے پہ حملہ کیا، تو یہ مدینے کی جو خواتین ہیں، جو تقریباً 500 سے زیادہ خواتین، ان کو پناہ دی تھی امام زین العابدین نے ینبوع کے اسی علاقے میں کہ جہاں امام علی جو ہیں وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے. تو وہ فصلیں تھیں، وہ زمینیں تھیں جہاں کاشتکاری کرتے تھے، اور اس سے ظاہر ہے کہ ذریعہ آمدن آتا تھا. اس کے علاوہ بہت زیادہ باغات تھے. آپ اگر زیارتوں پہ جائیں مدینے میں، تو کئی باغات، کئی کنویں ایسے ہیں کہ جو امام علی کے ذاتی باغات تھے، ان کی میراث میں تھے. تو ایک باغ بھی اگر مدینے میں یا اس علاقے میں کسی کے پاس ہوتا تھا، کھجور کا یا کسی اور پھل کا، تو وہ ایک صاحب ثروت انسان ہوتا تھا. کجا یہ کہ اتنے زیادہ باغات، تو ان کی بھی ذریعہ آمدن آتی تھی. اور یہ اور بات ہے کہ وہ جتنا مال آتا تھا، زیادہ تر وہ غربا میں اور مساکین میں اور جو مستحقین ہیں ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے سے پہلے دوسروں کو فوقیت دیا کرتے تھے. اور فدق چھینے جانے کی ایک وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی جو آمدن تھی وہ مدینے کے لوگوں پہ خرچ کی جاتی تھی، نادار لوگوں پہ خرچ کی جاتی تھی. تو جب کسی پہ مال خرچ کیا جاتا ہے، اس پہ احسان کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی محبت، اس کی عقیدت اس گھرانے کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو فائنینشلی نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کو فائنینشلی بریک کرنے کے لیے فدق ان سے چھینا گیا، تاکہ
یہ عوام کی سمپتھیز نہ گین کر سکیں اور خلافت کے لیے تھریٹ نہ بن سکیں۔